نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان تو آخر ہو گیا. آپ لوگ رمضان بھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ کر پڑ گئے. دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نیند آ گئی سو گئے، اٹھے پھر اپنے کام پر لگ گئے. راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور اپنی زندگی کو پاک اور با مقصد بنانا. اب رمضان ختم ہو رہے ہیں، وہی دنیا کی چکی پھر چلنے لگے گی. کھانا پینا، کمانا اور خدا جانے کیا کیا مشغلے. اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے اور کھانے سے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں حکم دیا کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے نہ کماؤ. اگر کماؤ گے تو دنیا میں لگ جاؤ گے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور بہت سے لوگ ہیں جن کے نام حدیث میں آتے ہیں. آپ نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ مت کماؤ، اتنا کمایا ہے سب صدقہ کر کے فقیر بن جاؤ. یہ ضرور فرمایا، اور یہ دین کی بنیاد اور اصول ہے کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو. کتنا کماؤ کوئی حد نہیں. چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، تشریف لے جا رہے ہیں. گرمی کا زمانہ ہے، وہاں کی ساری آمدنی گرمی میں ہوتی ہے. کھجور پکتی ہے اور کھجوری وہاں کی خاص پیداوار ہے. آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کچھ مت کرو، لیکن بہرحال فکر ہے کہ کس طرح سے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور صحابہ بھی تھے. آپ نے چندے کی اپیل کی، لاؤ چندہ لاؤ. جہاد فی سبیل اللہ سر پر کھڑا ہو گیا. اس طرح ہوگا. ہجرت کیے ہوئے آپ کو 10 سال ہوئے ہیں. ہجرت کس طرح کی کچھ بھی نہیں تھا. ایک اللہ کا نبی اور ایک ابو بکر. مکہ معظمہ سے چلے اور دونوں تنہا ہی مدینہ منورہ آ گئے.
تھا بھی نہیں کچھ. خدا کی قدرت ہے. مدینہ منورہ میں اسلام اس طرح بڑھا جیسے جنگل کی آگ کی طرح بڑھا. وہ آدمی جو 8 سال پہلے تنہا ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 8 سال کے بعد جو فتح مکہ کیا، تبوک تو بعد میں، تو 10,000 صحابہ جان دینے والے آپ کے حکم کے اوپر آپ کے ساتھ ہو گئے، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر دیا. حیرت ہوتی ہے کہ یہ اسلام کس طرح بڑھ گیا. یہ تو صرف 10,000 ہے. 2 سال کے بعد غزوہ تبوک میں لوگ کہتے ہیں اتنے تو کسی غزوے میں ہیں، 40,000 تک کی روایتیں ہیں. اتنا بڑا مجمع جہاد، اللہ کی راہ پر جہاد کرنے کے لیے. اور یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، کس کے پیچھے ہیں، کس پر جان دینے کے لیے؟ اسی رسول کے ساتھ جو 8 یا 10 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے. اس طرح سے بدل گئی دنیا ساری. دولت مند لوگ تھے. آپ نے فرمایا چندہ لاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور جیب آستین میں ہوا کرتی تھی. 1,000 سونے کے سکے، چاندی یہ نہیں. آج تو چاندی بھی بہت مہنگی ہے اور سونا تو آسمان پہ لگا ہوا ہے. 1,000 خدا جانے کتنے لاکھ روپے ہو گئے. آ کے آپ کی گود میں ڈال دیے. پیسہ نہیں تھا. اگر آپ کی تعلیم فقر و تنگ دستی کی ہوتی تو کہاں سے لا کر کے ڈالتے. بعض روایات میں آتا کہ 3 مرتبہ آپ نے چندے کی اپیل کی، 3 مرتبہ 1,000 کی تھیلی لا کر کے ڈال دی. صحابہ غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے. کیوں؟ انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا کبھی. اس طرح فنا فی اللہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی دوسری چیز کی فکر ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. جو ہے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے غریب عزیز رشتے دار، اپنے دائیں بائیں پڑوسی سب کو دے دلا کر دے. خود فقیر. لیکن جو لوگ لگے ہوئے تھے کمانے میں وہ کما رہے ہیں. بلکہ آپ تلقین دیتے ہیں کہ کماؤ، دنیا کو کماؤ، خوب کماؤ، لیکن شرط ہے. 2 شرطیں ہیں. ایک تو شرط یہ ہو کہ تمہارا مقصد کمانے کا صحیح ہو. دوسرے یہ کیوں کما رہے ہو. حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. اور تمہاری نیت کیا ہے کمانے کی وہ بھی صحیح ہونی چاہیے. حدیث کے اندر فرمایا من طلب الدنیا حلالا، کماتا ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں دنیا میں کمانے کی، کما رہا ہے حلالا، آرام کو نہیں ہے. کس لیے؟ مقصد کیا ہے کمانے کا؟ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا دولت مند نہیں. استعفافا عن المسئلہ، تاکہ مجھے اور میرے بچوں کو زندگی میں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. نہ کماتا ہوں جس سے اپنی ضروریات نہیں پورا ہو جائے. اور کیا ہے؟ میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں.
یہ اولاد تو میری اولاد ہے، اگر باپ نہیں دے گا تو دوسرے کے گھر جائیں گے. میں نہ مانگوں گا بھی یہ مانگیں گے. وَتَعَطُّفًا عَلَى جِيرَانِهِ، یہی نہیں، اپنے جیران اڑوس پڑوس کے لوگ، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، لیکن پڑوسی ہیں، دیکھ بھال کرتا ہے ان کی بھی. اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تو جو خود کما رہا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. اصل بھی بالکل صاف حلال ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. مقصد اور نیت بھی بہترین. میرے بچے بھی بھیک نہ مانگے، میں بھی بھیک نہ مانگوں، بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ماں باپ ہے، بیوی ہے، اور میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. کما رہا ہے، اللہ کا نبی منع نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کمانے والے کے لیے جو حلال کماتا ہے، بھیک مانگنے سے بچتا ہے دوسرے سے، اسی لیے کمانا ہے. اولاد کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کمانا ہے. اپنے عزیز رشتہ دار یا اجنبی لوگ جو ادھر ادھر بستے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کا نبی فرماتا ہے یاتی یوم القیامت ووجهه مثل القمر لیلة البدر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حالانکہ ساری زندگی کاروبار میں لگا دی. کاروبار کرنا کوئی برا نہیں، لیکن حلال ہونا چاہیے. ایک اور دوسرے یہ مقصد پاکیزہ ہونا چاہیے جتنا کمانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر تنہا آپ نے 940 یا 960 دونوں روایتیں اونٹ بأحلاسها وأقتابها، سواری میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مجاہد کو، تمام سامان کے ساتھ 960 یا 940 اونٹ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور مدینہ منورہ اور قرب و جوار میں سواری کے اونٹ ملے نہیں، جتنے مل سکتے تھے سب خرید لیے اور خرید کے آپ کو دے دیے. جو باقی بچے تھے 60 یا 40 وہ بہترین سواری کے گھوڑے خرید کر 1000 کی تعداد کو تنہا حضرت عثمان نے پورا کیا. کمانے کی کوئی ممانعت اسلام کے اندر نہیں، مگر اس کو یاد رکھنا، کمانا چاہے جتنا کماؤ مگر حلال ہو، اور کمانے کی نیت بھی بالکل پاکیزہ اور صحیح ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. میرے بھائی مسجد میں تھے، نہ کمانا تھا نہ کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب جا رہے ہو، جا کر کے کاروبار بھی کرو گے مگر کاروبار کے جیو گے گئے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مسجد میں رہو، گھر رہو، بازار میں رہو، دلی میں رہو، بمبئی میں رہو، کلکتے میں رہو، دنیا کے کسی خطے میں رہو، لیکن امت کو سبق دیا ہے. اور نبی کا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت. اس چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ.
دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، دن ہو یا رات ہو، اپنے بچے، بیوی، ماں باپ اور رشتہ دار ہوں یا اجنبی لوگ ہوں، ایک چیز کا حکم رسول اللہ دیتا ہے، جہاں رہو رہو، لیکن اتق اللہ، متقی بن کر رہو، اللہ سے تقوی کرنے والا بن، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے محنت کر رہا ہے، چاہے مزدوری کر رہا ہے، ہر وقت یہ ذہن میں رہے اتق اللہ کا حکم دیا ہے۔ متقی ہے کیا چیز؟ تقوی کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں عربی میں ان تجعل بینک وبین ما تخافہ تقاتا تقیک منہ، جس چیز سے تو ڈرتا ہے، سانپ، بچھو، آگ، بجلی، دشمن، اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی آڑ کھڑی کر لے، حفاظت کی دیوار کھڑی کر لے کہ سانپ تجھ تک نہ پہنچ سکے، شیر اس دیوار کو پھلانگ کر تیرے اوپر حملہ نہ کر سکے، تیرا دشمن تجھے زخم نہ پہنچا سکے، اس کے یہ تقوی قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، واتقوا النار، آگ سے تقوی کو اپناؤ، جہنم کی آگ مراد ہے، کیا مطلب؟ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار بنا دے کہ جہنم کی آگ تجھ تک پہنچ نہ سکے، وہاں کوئی دیوار تھوڑی کام کرے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو، مطلب اپنے اور اللہ کے غضب کے درمیان میں ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ غضب خداوندی کی جگہ رحمت خداوندی تجھے اپنی گود میں دے دے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، جا رہا ہے مسجد سے گھر جا رہا ہے، بازار میں جائے گا، دلی میں رہے گا، کلکتے میں رہے گا، جہاں چاہے رہو، لیکن متقی بن کے رہو۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی جو چیز اللہ کے غصے اور اس کے غضب کو تجھ تک پہنچاتی ہے، ایسا عمل صالح کر کے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جیسے صدقہ ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، ارے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، اب کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، جو آدمی صدقہ کرتا ہے کسی غریب کی ضرورت کو پورا، کیا ہے فائدہ؟ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کیا مطلب ہوا؟ چاہے جہاں رہو، چاہے جتنا کما، لیکن ہر وقت فکر میں رہو کہ گناہوں کی وجہ سے جو غضب خداوندی جوش میں آتا ہے، ایسا صدقہ کرتا رہو کہ اللہ کا وہ غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رمضان تو گزرنے پڑے جا رہا ہے، آدمی تو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے، بغیر کیے کہاں سکھائے گا، پیٹ کیسے بھرے گا اپنا اور اپنے بچوں کا؟
کرو جو چاہے کرو، جتنا چاہے کماؤ، لیکن اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے تقوی کو اپنا وہ خیال نہیں رکھنا، کماؤ حلال کماؤ اور صاف اور ستھری نیت سے کماؤ۔ اس لیے میرے بھائی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ بھئی اب ختم ہو گیا ہے، ہو جائے گا ایک دو دن میں، جاؤ گے اپنے کاروبار کو کرو گے، کرنا چاہیے کاروبار، بغیر کاروبار کا جو فقیر بنا ہوا رہے گا لوگوں سے بھیک مانگے گا۔ لیکن اتق اللہ، دن ہو رات ہو، لوگوں کے اندر ہو تنہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ تقوی ہر جگہ ہر وقت اپناتا رہو۔ جو گناہوں کے اوپر ہمارے جو غضب اللہ کا ہوتا ہے، اس غضب کی آگ سے ہمیں نکال کے باہر، اللہ کے غضب سے بچ جانا تو بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اللہ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی یعنی اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب سے بچنے کے لیے طریقہ اور اسباب کیا ہے اسی کو بتا دیا ایک لفظ کے اندر۔ جہاں چاہو وہاں رہو، جو چاہے کھا، جو چاہے کما، جتنا چاہے کما، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنا چاہے کما، مگر اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کیا مطلب؟ خوف اللہ سے پیدا کر کے کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسے ہی کما، ایسے ہی کھا، ایسے ہی کھلا جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو۔ فرق ہے نا؟ اور یہ بہت آسان ہے۔ صدقہ، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اللہ اکبر، تیرا اپنے بھائی کے سامنے ملاقات کے لیے وہ آیا ہے، ہنس کر ملاقات کرنا، ایسے منہ بنا کر نہیں، جیسے سمجھتے وہ سمجھے بھائی بہت تکلیف ہوئی تھی میرے آنے سے، ہنس کر مت، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، ایک کوڑی بھی نہیں جاتی ہے۔ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ، کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تیرے پیچھے دوسرا کھڑا ہوا ہے، ڈول بھر کر نکالا، اپنا برتن بھرنے سے پہلے جو پیچھے کھڑا تھا اس کا برتن بھر دیا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ایسا مذہب ہے ویسا مذہب ہے، خدا کے بندو جانتے نہیں ہو یہ کو کس مذہب کی تعلیم ہے بتاؤ؟ اماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقۃ، یہ بھی کوئی قید نہیں، مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، نہیں نہیں نہیں، راستہ جس پر صبح سے شام تک ہندو بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، کرسچن بھی چلتا ہے، جو چیز چلنے والے کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، جیسے شیشہ ہے، لوہا ہے، ہڈی ہے، چبھ جائے گی، اس چیز کو کانٹا ہے اٹھا کر کے ایک کنارے پر ڈال دینا
تاکہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. مجھے یہ بھی صدقہ ہے، 2 کوڑی بھی نہیں لگے. یہ تمام کی تمام چیزیں مومن کی آخرت کو آباد کرنے والی ہیں. اپنی زندگی کو اسی طرح کی پاکیزہ زندگی بنانا ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي عَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. آدمی کو راستے کا پتہ نہیں کہاں جائے. بھائی کہاں جاؤں میں؟ مجھے جانا ہے اسٹیشن. تمہارا اس کو سیدھا راستہ بتا دینا، کون ہے، ہندو ہے، مسلمان، کچھ نہیں. یہ بھی صدقہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. ردیع البصر، نظر نہیں آتا ہے. ارے بھائی مجھے گھر پہنچا دو، پکڑ کر کے پہنچا دیا گھر. کون ہے؟ اس سے کوئی میں نہیں ہے. اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کے وہاں تک، یہ بھی صدقہ ہے. میرے بھائی، رمضان کے بعد اب اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، رزق حلال کمانا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، تکلیف دینے والی چیزوں سے ان کو نجات دلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ ہیں. رمضان گزر گئے، جاؤ جہاں چاہے رہو، مگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر رہو. اور ایک بہت بڑی چیز ہے، جتنی باتیں میں نے کہیں یہ سب اللہ کے نبی کے اپنے کام ہیں. اسی طرح مدد فرماتے تھے، اتباع سنت کرو. اپنی صورت رسول اللہ جیسی صورت بناؤ، اپنی سیرت رسول اللہ جیسی سیرت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر تم کامیاب ہو گئے رمضان کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنے میں، اور اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو رمضان میں رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا نے اسے قبول کر لیا. رمضان کے بعد صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ رمضان میں جو کیا تھا وہ مقبول ہے. اور اگر چھوڑ دیا تو 1 مہینے کی بات ہے. اس کے بعد پھر یہ کون جیتا ہے اگلے سال اور کیا کرتا ہے، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے. میرے بھائی کوشش کرو، اللہ تعالی اگر قبول فرما لے گا بہت بڑی مومن کی سعادت ہوگی اور بہت خیر کا سبب ہوگا. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور ہمیں حسن خاتمہ میسر فرمائے. ہر وقت تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.